دو چیزیں ہیں، ایک ہے سلام اور ایک ہے مصافحہ، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ سلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، اور آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام تو پورا ہو گیا مکمل، اس سے زیادہ سلام اسلام میں نہیں ہے۔ یہ جو ہاتھ ملانا ہے نا، اس کو مصافحہ کہتے ہیں، یہ سلام نہیں ہے۔ سلام منہ سے ہوتا ہے، ہاتھوں سے کیا ہوتا ہے؟ مصافحہ۔ یہ دو ہاتھوں سے سلام لینا کیسا ہے؟ بھئی ہاتھوں سے سلام ہوتا ہی نہیں، ہاتھوں سے تو مصافحہ ہوتا ہے، سلام تو منہ سے ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ سلام ہاتھوں سے نہیں ہوتا، سلام کیسے ہوتا ہے؟ منہ سے۔ ہاتھوں سے کیا ہوتا ہے؟ مصافحہ۔ اور سلام کی الگ فضیلت ہے، مصافحے کی الگ فضیلت ہے۔ وہ سلام کی فضیلت تو معلوم ہے نا آپ کو۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آ کر بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں۔ دوسرا آیا، کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 20 نیکیاں۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 30 نیکیاں۔ مکمل سلام ہے یہ۔ سلام منہ سے ہوتا ہے، سلام ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ ہاتھ سے جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مصافحہ۔ اور مصافحے کی فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمان یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا۔ دو مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں دونوں، تو ان کے ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان دونوں کے گناہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ یہ مصافحے کی فضیلت ہے، مصافحے کی۔ اور مصافحہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، مصدر ہے باب مفعلے کا، اور اس کا مادہ ہے سواد فے صفحن۔ اور صفحن کا عربی ڈکشنری کے اندر، عربی لغت کے اندر صفحن کا معنی ہوتا ہے ہتھیلی۔ صفحن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں، عربی ڈکشنری میں، لغت میں صفحن ہتھیلی کو کہتے ہیں۔ تو مصافحہ کا مطلب ہے ایک بندے کی ہتھیلی کا دوسرے بندے کی ہتھیلی سے لگنا۔ جب یہ دونوں ہتھیلیاں ایک دوسرے سے لگ جائیں تو یہ مصافحہ پورا ہو گیا۔ عربی زبان میں جس کو مصافحہ کہتے ہیں وہ یہ ہے، اتنا ہے۔ اب اس سے زائد دونوں بندے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے پیچھے والے پشت پر لگائے، وہ اس کی پشت پر ہاتھ لگائے، یہ مصافحے سے زائد چیز ہے۔ اور مصافحے کی جو دلیل ہمارے پاس ہے، مصافحے سے زائد کی دلیل کتاب و سنت میں کوئی نہیں ہے۔ یہ دو ہاتھوں سے دونوں طرف سے دو ہاتھ ملانا، یہ مصافحہ ہے ہی نہیں۔ مصافحہ صرف اس کا نام ہے عربی زبان میں، عربی ڈکشنری کے اندر۔ آئی سمجھ؟ تو مصافحے کا اجر ہے، جو مصافحے سے زائد کام ہے اس کی دلیل چاہیے کوئی، اور بغیر دلیل کے مصافحے سے زائد چیز ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ ایک روایت ہے جس سے کئی لوگوں کو غلطی لگی ہے، اس کو انہوں نے دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کی دلیل بنا لی ہے۔ وہ حدیث سن لیں اور فیصلہ آپ کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تشہد یاد کروا رہے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، یہ یاد کروا رہے تھے امام الانبیاء مجھے، اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ میرا ہاتھ رسول اللہ کے دونوں ہاتھوں کے، یہ ہے حدیث صحیح بخاری کی۔ اس سے لوگوں نے نکالا کہ ہاتھ کا دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا، اس کا مطلب ہے دو ہاتھوں سے مصافحہ۔ بھئی ادھر مصافحے کی بات ہے، ادھر تو مصافحے کی بات ہی نہیں ہے کہ انہوں نے مصافحہ کیا کر۔ ادھر بات کیا ہو رہی ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات یاد کروا رہے تھے، اور استاد اپنے شاگرد کو کوئی بات یاد کرواتا ہوا اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیتا ہے تاکہ اس کی توجہ میری طرف رہے۔ تو اس میں سے مصافحہ کہاں سے نکل آیا دو ہاتھ سے کرنے کا؟ اگر اس کو مصافحے کی دلیل بنانا ہی ہے
اگر اس کو مسافے کی دلیل بنانے پر کوئی مصر ہے تو پھر دلیل اس بات کی بنتی ہے کہ جو مولوی صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، حضرت جی ہے، وہ 2 ہاتھ سے مصافہ کریں اور جو مرید صاحب ہے وہ 1 ہاتھ سے کریں، کیونکہ رسول اللہ کے 2 ہاتھ تھے، عبداللہ بن مسعود کا 1 ہاتھ تھا۔ تو ادھر ایسا ہوتا ہے، اگر اس کو دلیل بنانا ہے تو اس بات کی دلیل بنے گی کہ جو چھوٹا ہے وہ 1 ہاتھ لگائے، جو بڑا ہے وہ کیا کرے۔ اولا یہ مسافے کی دلیل ہے ہی نہیں، مسافے کی بات ہی نہیں ہے یہ، اور یہاں اس کو دلیل بنانے والے خود بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔